صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے بعد آج ہم آپ کو تنگ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں، ان کی لیڈرشپ کے معاملات، یہ کچھ گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، کیا وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو سختیاں کچھ بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے، یا بیچ میں کوئی ہیں کہ کوئی برج بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے انٹرنل کرائسس ہے، ان کے اندرونی اختلافات ہیں اور ایک نظم کا نہ ہونا ہے. دیکھیں نا، میں آپ کو اگر عرض کروں سر کہ اس وقت یعنی پی ٹی آئی کا کوئی سینٹرل کوآرڈینیشن کوئی فورم موجود نہیں ہے. جو ایک بنایا گیا ہے وہ بھی ابھی تک غیر مؤثر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی 5 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے جو اس وقت حالت جنگ میں ہے، جن کا لیڈر جیل میں ہے، اس پارٹی کی آپ صورتحال دیکھیں کہ اس پارٹی کی کوئی سینٹرل کوآرڈینیشن فورم ہی نہیں ہے. کوئی ایک ایسا فورم نہیں ہے جس پہ تمام ذمہ داران بیٹھ کے بات کر سکیں، کہ جس کے اندر تمام ریجنل صدور ہوں، تمام سینٹرل ٹیم ہو، جس کے اندر تمام اپوزیشن لیڈر ہوں. وہ جو بنایا بھی گیا ایک فورم، وہ بھی غیر مؤثر ہے اس وقت تک. ابھی تک سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کی میٹنگ نہیں بلائی. مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا ڈیپینڈ کر رہے ہیں تنظیمی معاملات میں سلمان اکرم راجہ صاحب پر. عمران خان صاحب گوہر صاحب کو مائنس کر چکے ہیں اپنے کاغذوں میں. ان کو عمران خان صاحب رکھ چکے ہیں صرف کاغذی کارروائی کے لیے. مطلب فگر ہیڈ چیئرمین ہے وہ. اچھا، وہ صرف امجد نیازی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مطلب سینٹرل کوآرڈینیٹر ہیں امجد نیازی صاحب. دیکھیں، عمران خان صاحب نے ان کو کوآرڈینیٹر لگایا. ابھی ہم سینٹرل بات کر رہے ہیں جن کے پاس اتھارٹی ہے. اتھارٹی اس وقت ایک ہی شخصیت کے پاس ہے جن کا نام ہے سلمان اکرم راجہ صاحب. اور اس وقت عمران خان صاحب اپنی پورے پاکستان میں سے اگر کسی کو اپنے ساتھ سب سے زیادہ مخلص سمجھتے ہیں تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو سیکرٹری جنرل لگایا ہے اور ان کو اتھارٹی دی ہے. مخلص تو اس کو بھی تو بہت زیادہ مخلص سمجھتے تھے، اس کو کس کو سی ایم بنایا سہیل آفریدی. نہیں، میں سینٹرل سطح پہ بات پورے ملک میں، ٹھیک ہے. اور وہ ایک ہی بندہ جس پہ وہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر سب سے بدترین اگر کسی کی تنظیمی کارکردگی ہے تو وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب ہی ہیں. یہ آپ کا اپنا اپنی رائے ہے یا پارٹی کے اندر بھی؟ میری یہ رائے ہے. اچھا، ٹھیک ہے، میری یہ رائے ہے کہ وہ بندہ جس پہ عمران خان ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ڈالا کے باہر، اس سے اگلے دن بدھ والے دن وہ سینٹرل ٹیم کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ نہیں طلب کر سکا. وہ 6 مہینے سے کور کمیٹی کا اجلاس نہیں کر سکا. وہ اس دن پریس کانفرنس نہیں کر سکا. وہ اس دن کوئی ریئیکشن نہیں دے سکا. اس سے زیادہ معاملہ کیا ہونے، اس سے زیادہ بدترین سرنڈر کیا ہونے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر انٹرنل لڑائیاں جہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا اختلاف ہوگا علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ، علی حمزہ کا اختلاف ہوگا کسی اور کے ساتھ، ریجنل پریزیڈنٹس اس طرح سے چیف آرگنائزر کو نہیں مانیں گے، چیف آرگنائزر کے اور لوگوں سے مسئلے ہوں گے. بھائی ان میں سے کئی جگہوں پہ ایک سائڈ ٹھیک ہوگی، کہیں پہ دوسری سائڈ ٹھیک ہوگی، لیکن ہم تو اوورآل بات کر رہے ہیں نا. اتنی عمران خان کی اور اداروں کی آپس میں لڑائی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے اندر ایک دوسرے سے ان کی لڑائی ہے آپس میں. یہ تو زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن صورتحال ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے عمران خان کو رہا کرانا تھا، اس پارٹی کے حالات یہ ہیں کہ اس کا سیکرٹری جنرل کو 2 دسمبر کو عمران خان کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی بناؤ، 12 دسمبر کو پولیٹیکل کمیٹی بناتے ہیں اور 17 دسمبر تک اس کا ایک اجلاس بھی نہیں بلایا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ایک اور بات، انہوں نے اس میں رکھ دیا محمود ثنا جگزئی صاحب کو اور علامہ راز ناصر عباس صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں. انہوں نے اس کمیٹی کا حصہ دونوں کو نومینیٹ کر دیا ہے، ایک کو لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں. نہیں مطلب آلریڈی نومینیٹ ہوئے ہیں. ہاں وہ تو ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کمیٹی میں ان کو ڈالا، ان دونوں نے اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کی پولیٹیکل کمیٹی ہے، آپ کی پی ٹی آئی کی ہے، ٹھیک ہے. ہم ہمارے ساتھ ایک اتحاد میں ضرور ہیں، عمران خان نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی وہ ٹھیک ہیں. اب اس کے اوپر ایک ایپکس کمیٹی بننی تھی، نام اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایپکس کمیٹی بننی تھی جو 6 یا 7 رکنی ہے، جس میں دونوں یہ ہوں گے، اچکزئی صاحب علامہ صاحب ہوں گے، سہیل آفریدی صاحب ہوں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں گے، شاید اسد کیسر صاحب ہوں، شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں. اس طرح سے وہ ابھی تک سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں بنا سکے، ابھی تک نہیں بنا سکے. بھائی مسئلہ یہ ہے، عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکے آئی ایل ایف کے ساتھ بیٹھ کے کہ کیسے ہم نے عدالتوں پہ دباؤ بڑھانا ہے کہ وہ کیس لگائیں، نہیں کر سکے. حالانکہ خود بہت مجے ہوئے وکیل بھی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت عمران خان کی بہنیں، میں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اس کو نام آپ ناراضگی کا دے لیں، آپ نام دے لیں شکوے کا، شکایت کا، مطلب جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، لیکن میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ عمران خان صاحب کی بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی بطور جماعت
کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی نہیں بنا سکی جس سے وہ اس حکومت کو, نظام کو مجبور کر سکے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. وہ کہتی ہیں کہ جو پارٹی عمران خان سے ایک ملاقات بحال نہیں کروا سکتی وہ عمران خان کو کہاں رہائی کروائے, اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب پارٹی کو ایکسٹریم سٹیپ لینا چاہیے, اور وہ اس حد تک سمجھتی ہیں کہ کے پی کے راستے مکمل طور پر بند کر دینے چاہیے اگر عمران خان سے ملاقات کے اوپر پابندی اسی طرح سے رہتی ہے. تو اب یہاں پہ ایک کوشچن, بیرسٹر علی گوہر نے کچھ عرصہ پہلے, علی ظفر صاحب یا بیرسٹر گوہر, بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں, آپ نے علی گوہر کہہ دیا تھا نا, سوری بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, جو ٹویٹ جو آیا تھا اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اور اس کے بعد ان کا جو رسپانس تھا, انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان کی ملاقاتیں ہونے دیں, تو اس قسم کی پھر ٹویٹس باہر نہیں آئیں گی, یعنی کہ ماحول بہتری کی طرف جائے گا, جو ایک بیسس بنا سکے گا ڈائلاگ کا حکومت کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بات کر رہا, حکومت کے ساتھ, اور اس کی بیسس پہ پھر ہم کسی طرح کنونس کر سکیں گے کہ جناب پولیٹیکل ڈائلاگ کے تھرو عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا چاہیے, ان کی رہائی کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک بات کی تھی, کیونکہ جب بھی صرف فیملی کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر سخت ٹویٹ ایک سامنے آئے. بالکل. اب یہ اس تناظر میں کیا اس وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب کے لوگ خلاف ہو گئے ہیں کہ جی سخت سٹینس نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس وقت گوہر صاحب اور پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, اس لیڈرشپ کے اوپر جو چاہتے ہیں کہ ہمیں 100% مفاہمت کی طرف جانا چاہیے, ہمیں 100% بات چیت کی طرف جانا چاہیے, جو بالکل ایجیٹیشن نہیں کرنا چاہتے. ان کو عمران خان کی بہنوں کا غصہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اگلے ہفتے ملاقات نہ ہوئی تو بہت ایکسٹریم سٹیپ لینا پڑے گا, ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اگلے منگل کو عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہوئی تو ان کی بہنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, اور وہ پھٹ پڑیں گی, وہ باتیں کریں گی کہ ان کی پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ ساری عوام کی نظروں میں نہ فارغ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اپنی ہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے متعلق باتیں بالکل وہ کھل کے باتیں کریں گی, اور یہ ساری لیڈرشپ اوور آل نقصان نہیں پہنچے گا سارے کاز. دیکھیں میں بتاتا ہوں, سارے کاز کو, عمران خان صاحب کی رہائی کو, پی ٹی آئی کے سروائیول کو نہیں پہنچے گا, بالکل نہیں پہنچے گا. جس دن عمران خان کی یہ لیڈرشپ درمیان میں مائنس ہو گئی نا, تو لوگوں کو میسج مل جائے گا کہ اب لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. مسئلہ یہ ہے لیکن لیڈر لیس تو ہجوم ہی ہوتا ہے, دیکھیں پورے آرگنائز پروٹیسٹ نہیں ہوتا, پورے آپ کے ریجن میں لیڈر لیس ہی افیکٹو رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو رکاوٹ ہیں وہ یہ لیڈرز ہی ہیں, لوگ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور یہ اپنے آپ بنگلہ دیش کا حوالہ دے رہے ہیں. میں ریجن کی سارے بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, ساری جگہ پہ. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور یہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی بہنوں کا میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, میرے پاس خبر نہیں ہے, نہ میری عمران خان کی بہنوں سے میرا کوئی رابطہ ہے, نہ میری کوئی بات ہوئی ہے. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, اگر اگلی منگل کو عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو عمران خان کی بہنیں سارا بلیم بھی اسی لیڈرشپ پہ ڈالیں گی, اور چیزیں کھول کے رکھ دیں گی. بلیم وہ سچ بولیں گی, اور وہ چیزیں جو نہیں بول رہی کسی حکمت کے تحت وہ بولیں گی, اور یہ فارغ ہو جائیں گے. اور اس لیڈرشپ کے ساتھ جو یہ ہے, اب میں اگلی بات نہیں کرتا, وہ بہت سخت ہو جائے گی. اچھا چلیں مجھے ایک بات بتائیں, سہیل آفریدی صاحب پہ بہت تکیہ کیا گیا تھا کہ جناب وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو مین تھا وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. پرابلی 2 نومبر سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی ٹویٹ یا ری ٹویٹ نہیں کیا اس طرح کا, جہاں سے ان کا کوئی اس طرح میسج آ رہا ہو کہ جناب سخت قسم کا. میرا خیال ہے ان کے ایک تو انہوں نے عمران خان صاحب کے تمام ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا ہے, اور بلکہ کو ٹویٹ کیا ہے, جو پارٹی کے 99% لوگ نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سب تقریروں میں سخت باتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا, وہ ٹمپریچر کو بڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں نا. اب اس ٹمپریچر کو آگے چینلائز کیسے کرنا ہے, کیا کوئی لانگ مارچ کرنا ہے, پاکستان بند کرنا ہے, یہ فیصلہ سہیل آفریدی نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے, یہ فیصلہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب نے کرنا ہے. لیکن ایک بات ٹھیک ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب یہ بات کہتے ہیں, اور یہ بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ میں موجود ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ یہ 2 شخصیات کریں گے, اور پارٹی کے حوالے سے ان کی ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز سلیمان راجہ صاحب پارٹی کو دیں گے. ٹھیک ہے, کہیں پہ بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ سہیل آفریدی لانگ مارچ کا فیصلہ کریں گے, ایجیٹیشن کی تاریخ وہ دیں گے, کہیں نہیں کہا. بلکہ عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں نے کہا ہے, نورین نیازی صاحبہ نے بھی, علیمہ خانم صاحبہ نے بھی, کہ عمران خان نے ڈی چوکانے سے روکا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی صاحب اب جتنی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں خود کو بری عظمہ قرار نہیں دے سکتے,
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سہیل آفریدی صاحب کو بھی کوئی چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی پارٹی کے حوالے سے، کہ دیکھیں جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل ناکام ہو گیا ہے، اس بیچاری کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا نا، اور آگے اگر کسی کو بڑھنا کسی کا فرض ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں۔ صدیق جان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ کوئی آرگنائز کمپین چل پڑی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ۔ بالکل ایسا نہیں ہے، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میری عرض سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چابی والے کھلونے نہیں ہیں، وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ لے لے نہیں ہے، وہ اردلی نہیں ہے، وہ عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اس عمران خان کے ساتھ اخلاص کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہ کریں، جب وہ چیزیں ان سے کنٹرول ہی نہ ہو رہی ہوں، جب وہ چیزوں کو میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، دو کو عمران خان نے کہا پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دیں، جب آپ حالت دیکھیں، جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ایک وار روم ہوتا ہے نا، آپ کی سینٹرل کوارڈینیشن ہوتی ہے نا، وہاں سے اسٹریٹجیز ٹھیک ہے، وہاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پی ٹی آئی حالت جنگ میں ہے اور اس کی کوئی وار روم ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کنٹرول روم ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سینٹرل کوارڈینیشن کا فورم ہی نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی نا۔ ہو سکتا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ یہ چیز مانتے ہی نہ ہو کہ حالت جنگ ہے، ہم نے ساری چیزیں ڈیموکریسی کے تحت، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، ایجیٹیشن کی طرف نہیں جانا، اسٹریٹ کی طرف نہیں آنا، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، سیاسی قوتوں سے بیٹھ کے بات کرنی ہے۔ پروبیبلی ان کا مائنڈ یہ بھی تو ہو اگر سکتا ان کا ہے، مائنڈ یہ ہے پھر بالکل ٹھیک ہے، ان کا احسن اقبال صاحب والا پھر ان کا طریقہ کار ہے، جیسے احسن اقبال صاحب اگلے 10 سال کا پلان دیتے ہیں اور اتنی لمبی وہ کہانی کراتے ہیں کہ 2035 تک ہم یہاں پہنچ جائیں گے، اور وہ ہمیشہ 10-15 سال کا پلان دیتے ہیں۔ تو اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی پلان عمران خان کی رہائی کا 10 سالہ ہے تو پھر بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں 10 سالہ تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ان کو الاؤ کر دیں کہ ایک طرح میسج آ جائے کہ جی باقاعدہ طور پر ڈائیلاگ میں انگیج ہو جائیں تو ہو سکتا ہے چیزیں جلدی بہتری کو آ جائیں۔ ان کو پرمیشن نہیں مل۔ لاسٹ ٹائم ملاقات کب ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی عمران خان صاحب؟ سر عمران خان سے ملاقات ان کی جب بھی ہوئی ہو، لیکن سارا پیغام ان کے لیے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت انگیج ہیں بھی صحیح نا، جو جب بات چیت جا کے کرتے ہیں، وہ پتہ کیا کرتے ہیں، سر ہم کمزور لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمران خان تو جیل بیٹھ کے ایسی چیزیں کہہ دیتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سر ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، سر آپ بڑے ہیں، سر آپ مہربانی کریں۔ اس طرح سے مذاکرات ہوں گے، اس طرح سے بات چیت ہوگی، اس طرح سے رستہ اپنے آپ کو ہلکا کر کے بہت ہی ہلکا، بہت ہی ہلکا۔ ٹھیک ہے بھائی وہ تو پاور ٹاک ٹو پاور، آپ اس طرح سے آپ جا کے اور لیٹ جائیں گے اور پاؤں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جوتے ہی پڑیں گے، اور آپ کو جوتے پڑے ہیں نا اڈیالہ کے باہر۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں جو آئندہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے؟ میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کے اوپر اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور پی ٹی آئی کی تنظیم پہ ڈیپینڈنٹ رہی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پی ٹی آئی کی تنظیم کی جو صورتحال ہے۔ لیکن ادھر تو بہت فائر برانڈ مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں، اور وہ بہت وہ خود انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کر پا رہے، وہ ہر چیز میں پی ٹی آئی کی طرف دیکھتے ہیں کہ مین پارٹی یہ ہے تو ان کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ لگے رہے تو پی ٹی آئی ان کو آگے بڑھنے کے بجائے کھائی میں گرا دے گی پی ٹی آئی کی تنظیم۔ تو یہ امید بھی گئی۔ ہاں یہ بھائی کلیئر ہے نا، بھائی جو سلمان اکرم راجہ صاحب پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس نہیں بلا پا رہے، جو پریس کانفرنس نہیں کر پا رہے، وہ سلمان اکرم راجہ اب سپورٹ دیں گے اس کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو۔ چلیں دیکھیں میں ایک آپ کو خبر دے دیتا ہوں، سہیل آفریدی صاحب نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود طرح چکزئی صاحب کو کہا ہے کہ فیصلے آپ کریں، جو نہ مانے اس کو پی ٹی آئی سے فارغ ہونا چاہیے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جو ایم این اے چکزئی صاحب کی اتھارٹی کو نہ مانے اور جو سینیٹر علامہ صاحب کی اتھارٹی کو نہ مانے ان کو پی ٹی آئی سے نکال دینا چاہیے۔ آپ اس وجہ سے یہ فیصلے آپ نہ کریں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم این ایز ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سہیل آفریدی کس کیپیسٹی میں یہ مشورہ؟ اس کیپیسٹی میں وہ دے رہے ہیں کہ جب ان کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے، تو انہوں نے لائے عمل بتانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ پارٹی کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ آپ کی پارٹی تو ہمارے ساتھ چل ہی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا سر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل رہی، آپ کو عمران خان نے ذمہ داری دی ہے، آپ کل کو اگر کوئی اعلان کرتے ہیں اور میں آپ کی بات نہیں مانتا تو پوری عوام میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں، یہ مت دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کون آپ کے ساتھ ہے یا کون نہیں ہے۔ جب آپ اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ پی ٹی آئی ہوگی، جو نہیں کھڑا ہوگا وہ فارغ ہو جائے گا۔ چلیں یہ ٹھیک ہے، لاسٹ کوسچن، اور مجھے یہ بتائیں صدیق جان کو کوئی احسن طریقہ نظر آتا ہے ان تمام معاملات، یہ جو کیوس ہے، جو اس وقت پینک سچویشن ہے، مطلب کہ چلو کوئی معاملات بہتری کی طرف چلیں، کوئی احسن طریقہ ایسا؟ بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ایک ہی طریقہ نظر آتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کوئی 10 لاکھ لوگ اگر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات ہونے حال بات چیت سے ہی ہیں۔
لیکن بات چیت تب ہوگی جب پی ٹی آئی بڑے پیمانے پہ پہلے زور دکھائے گی پھر بات چیت ہوگی. ورنہ جو اس وقت جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی, مجھے تو عمران خان مستقبل قریب میں رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایک یہ جو کہانیاں چل رہی تھیں جیل سے منتقل کرنا کسی اور جیل, وہ فیک خبریں, کوئی ایسا فیک خبریں, وہ اس میں کوئی, وہ صرف میڈیا کو ایک موضوع دیا گیا کہ آپ اس پہ بات کریں, کچھ چیزوں پہ بات نہ کریں. مزید ڈرانے کی کوشش ہے. وہ ڈرانے نہیں, وہ میڈیا کو صرف ایک ٹاپک دیا گیا کہ یار اس پہ آپ بات کر لیں. بہت بہت شکریہ صدیق, تھینک یو. بہت شکریہ.